کہ میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف ہوں، کیونکہ آپ کو اگر ان کی سیرت طیبہ سے واقفیت حاصل نہیں ہوگی، اور یاد رکھیے گا سیرت کا معنی آپ کی مدح نہیں ہے، سیرت کا مطلب آپ کی مدح نہیں ہے۔ مدح کرنے کی آپ اگر سوچیں یا انسان کوشش کرے تو حضرت شیخ سعدی یہ کہہ کے انسانیت کی حد بیان کر چکے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، انسان کے بس میں نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ کی مدح کر سکے، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم چونکہ اس کی طاقت تو یقیناً نہیں رکھتے، لیکن سیرت آپ کی زندگی کے پہلوؤں سے واقف ہونے کا نام ہے۔ آپ کے گزارے گئے پل جو امت کے سامنے رکھے گئے، وہ انداز، وہ اطوار اور آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ جو امت کو بتلایا گیا کہ جس کے مطابق میں نے اور آپ نے زندگی بسر کرنی، جسے اسوہ حسنہ کہا گیا، اس سے واقفیت ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے کہ رسالت مآب کس علاقے میں پیدا ہوئے، کس قبیلے میں پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، اس علاقے کا نام کیا تھا، اس علاقے کی اس زمانے میں حیت کیا تھی، شکل کیسی تھی۔ کہ جیسے لفظ عرب ہے، آج تو ہمارے ہاں عرب کا بظاہر سمجھا جائے، عرب کہا جائے تو ہمارے ذہنوں میں ایک عقیدت سے بھرپور، ایک آپ کہہ لیں روحانیت سے بھرپور ایک زمین کا نقشہ آنکھوں کے سامنے ابھر آتا ہے، لیکن عرب کا لفظی معنی یہ ہے کہ ایسی زمین جس پر کچھ بھی اگتا نہ ہو، بنجر زمین کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں رسالت مآب کی جس زمین پر پیدائش ہوئی، یقیناً میں اور آپ کے میلاد کے انکاری نہیں ہیں۔ ہم مجھے اور آپ کو جاننا ہے کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی، کس گھر میں ہوئی، ولادت کے لمحے کے اندر کن کن معجزات کا ظہور ہوا، اور کس کس انداز سے رسالت مآب کی آمد ہوئی ہے۔ اور چند واقعات میں اس میں، چونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا یہ موضوع نہیں ہے آج، پھر کبھی ہوگا تو اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے، لیکن آج مختصر ایک چند اس میں سے واقعات میں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ ذکر کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا چلا جائے کہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہونا کیوں ضروری ہے۔ رسالت مآب جس لمحے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اور آپ نے سر آسمان کی طرف کیا ہے، یعنی یہ اس لمحے کی بات ہو رہی ہے جب آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، اس لمحے میں آپ کے اس معجزے کا ظہور ہوا ہے، اور ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہیں۔ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے دادا محترم کا نام کیا تھا، آپ کے والد محترم کا نام کیا تھا، آپ کا قبیلہ کون سا تھا، کہ ایسا قبیلہ جس کے لیے جبریل امین آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ میں نے مشرق اور مغرب میں غوطہ لگایا، اور مشرق اور مغرب سے مراد مشرق اور مغرب کے وہ دروازے ہیں جن میں چیزیں، مشرق کے دروازے جن سے چیزیں طلوع ہوتی ہیں ان میں غروب نہیں ہوتی، مغرب کے دروازے جن میں چیزیں غروب ہوتی ہیں ان سے طلوع نہیں ہوتی۔ جبریل کہتے ہیں کہ میں نے مشرق اور مغرب میں غوطہ لگایا، حضور آپ جیسا کوئی نہیں پایا۔ پھر کہتے ہیں میں نے مشرق اور مغرب میں غوطہ لگایا، آپ کے خاندان جیسا خاندان بھی نہیں پایا۔ جاننا ضروری ہے کہ جس ماحول میں آپ کی پیدائش ہوئی اس ماحول میں عبادت کس کی جاتی تھی؟ آیا بیت اللہ جسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا، حضرت اسماعیل نے ساتھ دیا تھا، اس بیت اللہ کے اندر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ اس کے غیر کو پوجا جاتا ہے اور ان کی عبادت کی جاتی ہے، اور اپنے ہی تئیں وہ اپنا ایک نظریہ اور فکر رکھتے ہیں جس کو وہ آباء و اجداد کا دین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک قوم کی جہالت، دوسری قوم کی روایت، اور تیسری نسل کی آ کر وہ عقیدہ بن جایا کرتی ہے، اور وہ عقائد ان کے بن چکے تھے جو ان کے بڑوں کی جہالت تھی کہ بتوں کی عبادت کرنا بڑوں کی جہالت تھی، بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا بڑوں کی جہالت تھی، اس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کرنا بڑوں کی جہالت تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑوں کو اتنا طول دینا کہ وہ 100 سال تک جنگیں چلتی رہیں، یہ بڑوں کی جہالت تھی جو چلتے چلتے روایات میں تبدیل ہوئی اور پھر
عقائد بنتی چلی گئیں، حتیٰ کہ وہ عقیدہ اس درجے مضبوط ہوا کہ انہوں نے رسالت مآب سے کہا کہ آپ کس خدا کی بات کرتے ہیں، کس الہ کی بات کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تنہا ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اسے پوجا ہے اور آپ ہمارے آباء کے دین کے خلاف ہمیں ایک نئے نقطہ نظر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت وہ باطل پر تھے، جہالت پر آمادہ تھے اور رسالت پناہ ان سے منع کرتے تھے۔ جاننا ضروری ہے کہ وہ ماحول کیسا تھا جس ماحول میں رسالت مآب کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر رسالت مآب کی زندگی کا آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد رضاعت کی مدت ہے۔ رضاعت کی مدت آپ نے کہاں گزاری؟ کس قبیلے میں گزاری؟ اس قبیلے کے آپ کی آمد سے قبل کیا حالات تھے اور آپ کی آمد کے بعد اس قبیلے کے حالات کیسے بدلے؟ جس میں ایک واقعہ برسبیل تذکرہ ذکر کرتا چلا جاؤں کہ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جس لمحے میں حضور دودھ پیا کرتے تو آپ کہتی ہیں ایک حصے سے پیتے، دوسرا حصہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے۔ یعنی اس لمحے میں جب آپ اپنی دائی ماں کی گود میں ہیں، اس لمحے میں بھی آپ عدل و انصاف کا اس درجے پر پرچار فرما رہے ہیں کہ اپنے رضائی بھائی کا حق بھی رکھتے ہیں، اس کا حصہ بھی رکھتے ہیں، اس کے لیے خیر بھی کرتے ہیں۔ یعنی آپ ابھی رضاعت کی مدت میں، یہ رسالت مآب کا معجزہ ہے۔ آپ نے سنا ہے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے، آپ نے سنا ہے یوسف کی گواہی دی گئی تھی، لیکن محمد رسول اللہ کا معجزہ دیکھیے کہ رسالت مآب اس لمحے کے اندر رضاعت کے دوران اس مدت میں اپنے رضائی بھائی کا حق رکھتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے لیے جو دلیل اس بات پر آئی کہ میں اسلام لے کر آؤں، کلمہ پڑھوں اور محمد رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کروں، وہ دلیل یہ تھی کہ جس لمحے میں حضور پالنے میں ہوتے آپ اشارے کے ساتھ چاند کو حرکت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور کہتے ہیں کہ میں اس لمحے کے اندر چاند کی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی آواز بھی سنا کرتا تھا، اور حضور کہتے ہیں چاند اس لمحے میں مجھے رونے سے روکا کرتا تھا۔ حضرت عباس اس بات کو بطور دلیل بیان کرتے ہیں۔ تو جاننا ضروری ہے پیغمبر کا بچپن کیسے گزرا، جاننا ضروری ہے شک صدر کیسے ہوا، جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے اور پھر آپ کا یثرب کی طرف سفر ہوئے، جو پھر آپ کی آمد سے مدینہ بنا، نہ صرف مدینہ بنا بلکہ مدینہ منورہ بنے، مدینہ معظمہ بنے، اور بابرکت اور رحمت اور برکت کی زمین، اور ایسی زمین بنی کہ جس پر بیٹھنا اور رہنا باعث ثواب سمجھا جاتے، اور جس کی خاک کو خاک شفا کہا جاتے، جہاں پر اگر دھول اڑتی ہوئی چہرے پر پڑ جائے تو اسے صاف کرنے سے بھی ممانعت اختیار کی جاتی ہے۔ اس مقام کا احترام اور ادب اور اس کی منزلت اور قدر ہے، اور وجہ یہی ہے کہ آپ کی آمد اس زمین پر ہوئی ہے۔ جاننا ضروری ہے کہ آپ چلتے چلتے آپ کی جوانی آئی ہے، پھر آپ کی جوانی میں آپ نے تجارت کی ہے، تجارت کرتے ہوئے آپ کے تجارت کا انداز کیسا تھا، پھر ہم سفر جو آپ کے ہمراہ گئے وہ ہم سفر کون تھا، کیسی طبیعت کا مالک تھا، کیسا فرد تھا، غلام کس کا تھا، پھر ہم سفر لوٹا تو ہم سفر کے الفاظ کیا تھے، کیا ہم سفر نے یہ نہیں کہا کہ آپ جیسا صادق نہیں دیکھا، ہم سفر نے نہیں کہا آپ جیسا امانت دار نہیں دیکھا، ہم سفر نے نہیں کہا کہ آپ جیسا بہترین فرد نہیں دیکھا، ہم سفر نے نہیں کہا آپ جیسا با اخلاق با کردار مال بیچتے ہوئے مال بتلانے والا، اس کی خوبیاں بھی بتلاتے ہیں، اس کی خامیاں بھی بتلاتے ہیں، تمام تر عیب بھی بتلاتے ہیں، پھر اس کی خوبیاں بتلا کر اس سامان کو فروخت کرتے ہیں۔ رسالت مآب کی تجارت ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوئے، سرکار واپس لوٹتے ہیں، مال میں نفع پہلے سے زیادہ ہوتے، پھر آپ کا نکاح ہوتے، کس خاتون سے ہوا، جس خاتون سے ہوئے وہ خاتون کتنی فضیلت رکھتی ہے، کتنا مقام رکھتی ہے، اس کا اس معاشرے میں اس زمانے میں کیا قدر و منزلت اور کیا مقام تھا، پھر ان سے آپ کی اولاد ہوتی ہے، کتنی اولاد ہوتی ہے، اور وہ زندگی کا سفر کیسے بسر ہوتے، پھر چلتے چلتے آپ غار حرا تک پہنچتے ہیں۔ جاننا ضروری ہے محمد الرسول اللہ کے 40 سال کیسے گزرے۔ جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بولے نا، جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے کہ 40 سال حضور کے کیسے گزرے؟ نہیں جاننا ضروری ہے نا جاننا کہ حضور نے 40 سال کیسے گزارے، زندگی کے قیمتی ترین 40 سال جو عرب کے اس معاشرے میں گزرے
جس معاشرے کے افراد بے-راروی، جس معاشرے کے افراد جھوٹ، جس معاشرے کے افراد ضلالت اور گمراہی پر آمادہ ہیں، اس معاشرے میں آپ نے 40 سال گزارے ہیں۔ اس معاشرے میں آج آپ کی زندگی کے 40 سال کسی ایسے معاشرے میں گزرے، اور پھر گزرنے کے بعد کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صحیح عقائد پر گامزن ہوں گے؟ بولے نا، صحیح عقائد پر گامزن ہوں گے؟ 40 سال حضور میں آپ کے ہاں 40 سال سے کوئی کام ہوتا چلا آ رہا ہو، آپ 40 سال بعد کہیں کہ یہ غلط ہے، آپ کو کوئی غلط کرنے دے گا؟ نسلیں نہیں آ جاتی، نسلیں بدل جاتی ہیں۔ اس دوران 40 سالہ زندگی گزاری ہے، پھر 40 سالہ زندگی جاننا ضروری ہے، لیکن اس 40 سالہ زندگی کا سوال نہیں ہے مجھ سے اور آپ سے، مجھ سے اور آپ سے سوال ہے اس 23 سالہ زندگی کا جو پیغمبر نے اعلان نبوت کے بعد گزاری۔ غار ہرا ہوا ہے، پھر غار ہرا کے اندر رب کی کتاب اتری ہے، پہلی وحی الہی اتری، جبریل کے الفاظ اترے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسالت مآب کا جواب مانا بکاری کے ساتھ کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ الفاظ آج تک باقی ہیں، قرآن کے وہ الفاظ بھی آج تک باقی ہیں۔ رسالت مآب نے 23 سال کی زندگی گزاری، مکی زندگی بھی ہے، مدنی زندگی بھی ہے۔ 13 سال کی مکی زندگی جس تکلیف میں گزاری، ستم کے ساتھ گزاری، لیکن تبلیغ دین، رب کا پیغام، اعلاء کلمت اللہ، رب کی وحدانیت کا پرچار آپ نے نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ آپ کو اس شہر اور اس علاقے کو چھوڑنا پڑا، اور آپ بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے، رسالت مآب کے الفاظ یہ تھے کہ بیت اللہ تیرے اندر رہنے کا دل کرتا ہے، پر تیرے یہاں رہنے والے مجھے اس زمین پر رہنے نہیں دیتے۔ کس ستم کے ساتھ، کس کرب کے ساتھ، کس تکلیف میں رسالت مآب نے مکہ چھوڑا ہوگا۔ آبا کی جگہ ہے، والدین کی جگہ ہے، جائے پیدائش ہے، گھر ہے، اپنا علاقہ اور اپنی زمین ہے، رسالت مآب نے چھوڑی ہے۔ آپ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، جاننا ضروری ہے رسالت مآب کے وہ 13 سال کس طرح گزرے، کس کرب کے ساتھ گزرے، کیا کیا تکالیف رسالت مآب نے برداشت کی، اور برداشت کرنے کے باوجود نظریات کو بیان کیے، ان کو پختہ کیے، عقیدے کے راستے پر لوگوں کو گامزن کیے، لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی، کتنی تھی؟ سب سے پہلے ایمان کون آپ پر لائے، دوسرے نمبر پر کون لائے؟ 40 افراد جو پہلے ایمان لائے ان کے نام کیا تھے، جنہوں نے ہر مشقت کو برداشت کرتے ہوئے آپ کا ساتھ دیے؟ پھر مدنی زندگی ہے، مدنی زندگی کے اندر احد بھی ہوتا ہے، بدر بھی ہوتا ہے، خندقیں بھی ہوتی ہیں، اس میں پیٹ پر پتھر بھی باندھا جاتا ہے، اس میں خیبر کا قلعہ بھی فتح کیا جاتا ہے، اس میں اسی مکہ کی سرزمین پر جس زمین سے آپ کو نکالا گیا تھا، اسی سرزمین پر بطور فاتح بن کر رسالت مآب کی واپسی بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ سب جاننا رسالت مآب نے وہ 10 سال کیسے گزارے، وہ 13 سال جو مکہ میں گزارے، 10 سال جو مدینہ میں گزارے، آپ نے کس طرح گزارے؟ ایک ایک لمحے سے واقفیت کا حاصل کرنا بطور مسلمان ضروری ہے، بطور مسلمان کتنا ہو گیا ریکارڈنگ جو کر رہے ہیں؟ نہیں گفتگو کرتے ہوئے کتنے میں بات کر رہے ہیں؟ جی صحیح، توجہ ہے جی، بولے نا، میری گل تو ان کو آ رہی ہے، میں جو آنکھا سمجھ آ رہی ہے تو اس سے مراد مجھ سے چھوٹے یا میرے ہم عمر ہے، چونکہ پھر یہ آپ نہ سوچیں کہ جی بزرگوں کو کہتے ہیں جی تو انہوں گل سمجھے چاہ رہی ہے، بولے نا جی، بات سمجھ میں آ رہی؟ اتھوں تک جو کچھ میں بیان کیتا ہے تو اڑے نا، اے سی میری گفتگو دی تمہید، میں تقریر نہیں شروع کی تھی، تے ایڈی سوکھی ایڈی جلدی میں تقریر شروع بھی نہیں کرتا، لیکن یہ تو انشاءاللہ آپ کے آنا رہے گا۔ آج تو جو کہ آپ کے آئے ہیں درس پہ، جلسے پہ نہیں آیا، تو انشاءاللہ جب یہ سلسلہ چلے گا تو یہ بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ پانی نہیں چاہیے،
توجہ ہے جی آپ بولے نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تمہید آپ کو سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کہ حضور کی ذات بابرکات کو جاننا، آپ کی زندگی کے لمحات سے واقفیت حاصل کرنا۔ میرا یہ آج موضوع نہیں ہے، میرا جو موضوع ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس مقصد کے لیے میں نے اس گفتگو کو کیا ہے، بیان کیا آپ کے سامنے، وہ موضوع یہ ہے، بھائی اشارے نہ کریں، چھوڑ دیں بزرگوں، توجہ ہے جی، بولے نا جی، اگلی بات کریں۔ جس مقصد کے لیے اس گفتگو کو بیان کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ حضور نے ایک پیغام دیا، ایک کاز رکھا ہے، اور کاز کیا تھا؟ رب کی وحدانیت، الہ کلمت اللہ کا مقصد تھا نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تھی، یہی مقصد تھا۔ اس مقصد کا پرچار کرتے ہوئے رسالت مآب جب فاران کی چوٹی پر پہنچے اور آپ نے اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ، الفاظ کیا تھے؟ کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ۔ جن سے مخاطب ہوتے ہوئے حضور نے یہ الفاظ مبارکہ ادا کیے ہیں، جن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہیں، اس سے قبل آپ کے الفاظ کیا تھے؟ حضور نے کیا کہا تھا؟ بولے نا، آپ نے سنی یوں نہیں بات، یہ کیا کہا تھا حضور نے؟ ہاں، کیا کہا حضور نے؟ میں نے تمہارے درمیان کتنے سال گزارے؟ 40 سال۔ تم نے ان 40 سالوں میں مجھے پایا کیسا دیکھا، کیسا سمجھا، تمہارے کانوں نے کیسا سنا، تمہاری آنکھوں نے کیسا دیکھا، تمہاری عقل نے کیسا شمار کیا۔ تو جواب کیا تھا؟ امانت دار۔ جواب کیا تھا؟ صادق۔ جواب کیا تھا؟ بہترین۔ جواب کیا تھا؟ با اخلاق۔ جواب کیا تھا؟ با کردار۔ رسالت مآب 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد آپ کا خاندان، قبیلے کا بہترین خاندان، قریش کا بہترین خاندان، ایسا خاندان جس کے پاس اس لمحے میں بیت اللہ کی تولیت ہے، ایسا خاندان جس نے مکہ معظمہ کو تجارتی مرکز بنانے کے لیے کردار سر انجام دیا، اور انہوں نے مختلف علاقوں کا سفر کیے، حتیٰ کہ آپ کے پردادا حضرت ہاشم کی قبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزہ میں ہے، اس علاقے میں ان کی قبر ہے۔ کیوں ہوئی؟ کسی کی شام میں بنتی ہے۔ آپ کے خاندان کے بڑے افراد، ایسے افراد جن افراد نے اپنے علاقے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، تکالیف برداشت کی ہے، محنتیں کی کہ اس علاقے کو وہ تجارتی مرکز بنایا جائے اور اس کا ایک مقام و مرتبہ بنے۔ پھر بیت اللہ کی تولیت ان کے پاس ہے، زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب نے دوبارہ دریافت کیے ہے، سرداری بھی ہے، نام و نسب بھی ہے، مال و دولت کے حوالے سے بھی آپ کے خاندان کا ایک نام سمجھا جاتے، اور آپ کے چچا اس علاقے کے بڑے اور سردار مانے جاتے ہیں۔ رسالت پناہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتے کہ میرا خاندان کیا ہے، یہ نہیں کہتے میرا حسب نسب کیا ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ بتلاؤ میں نے تمہارے اس علاقے کے اندر ہمارے پاس مال و دولت کتنے ہیں، ہمارے پاس سرداری ہے، ہمارا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ نہیں، رسالت مآب کہتے ہیں لوگوں بتاؤ تم نے مجھے پایا کیسا ہے، میں نے تمہارے درمیان جو وقت گزارا وہ وقت کیسا تھا؟ جواب تھا آپ جیسا سچا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، آپ جیسے بہترین اخلاق کا مالک کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، آپ جیسی امانت داری کسی کانوں نے آج تک سنی نہیں ہے۔ ماں نے وہ بچہ ہی نہیں جنا جس درجے آپ خوبصورت ہیں، ماں نے وہ بچہ ہی نہیں جنا جس درجے آپ کا اخلاق بہترین ہے، جس درجے آپ کا کردار بہترین ہے، جس درجے آپ کی گفتگو بہترین ہے۔ جب رسالت مآب یہ بتلا چکے، بتلانے کے بعد حضور کہتے ہیں کہ اب تمہیں کہنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھیے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے اس لمحے کے اندر اسلام
اسلام کی بنیاد کردار پر رکھی ہے، نسب پر نہیں رکھی، نام پر نہیں رکھی، لقب پر نہیں رکھی، مرتبے پر نہیں رکھی، دولت پر نہیں رکھی، اقتدار پر نہیں رکھی، بلکہ رسالت مآب نے اسلام کی بنیاد رکھتے ہوئے الفاظ ادا کیے. لوگوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ جواب صادق اور امانتدار کا تھا. رسالت مآب نے 23 سالہ زندگی اس طرح تربیت کی ہے اصحاب رسول کی کہ ان کا کردار پروان چڑھائے، ان کو بہترین بنائے، عمدہ اخلاق کا مالک بنائے. حتیٰ کہ رسالت مآب نے اللہ کے عالم سے سوال کیا، سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی فأوحى الی یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضهم اقوى من بعض ولکل نور فمن اخذ بشیء من اختلافهم فهو عندی علی ھدی. حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق. فأوحى الی یا محمد، رب وحی نازل کر کے کہتے اے محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستارے ہیں. ولکل نور، اور ہر ایک کے لیے نور ہے. فمن اخذ بشیء من اختلافهم فهو عندی علی ھدی. حضور کہتے ہیں رب تعالی نے کہا کہ آپ کے صحابہ کے اندر اگر کوئی اختلاف ہوا اور اس اختلاف میں سے بھی اگر کسی نے کوئی شے لی، رب کائنات کہتے فهو عندی علی ھدی، میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے. اور جو شخص اس اختلاف میں سے کچھ لے گا وہ بھی کامیاب ہے. قال عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کہتے ہیں رسول اکرم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی.